الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی باعث تخلیق کائنات فخر موجودات شہنشاہ کونین قائد المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق کائنات رب العزت
اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ آج تقریباً 1400 برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مجال کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کے مجمعوں میں اپنے عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا سورہ آل عمران میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ دشمنان رسول نے قرآن کی زبان سے یہ خدائی اعلان سنا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی بیان دیتا۔ یا اس آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت کو جھٹلاتا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم اور کریم ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم، عفو ہو، رحم و کرم ہو، عدل و انصاف ہو، جود و سخا ہو، ایثار اور قربانی ہو، مہمان نوازی ہو، شجاعت ہو، حسن معاملہ ہو، صبر و قناعت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو ارشاد فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ تعلیمات قرآن پر پورا عمل، قرآن کی تعلیمات پر پورا عمل، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں، کہ انسان قرآن کی تعلیمات پر پورا عمل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک، آپ کی عقل مبارک کے حوالے سے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا
کہ جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا، اس وقت سے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف سے موازنہ کیا جائے تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ بھی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کا یہ عالم ہے، یعنی تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، تمام انسانوں کی عقلیں ایک ریت کے ذرے کے برابر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف، عقل مبارک تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کا یہ عالم ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم محدث نے حلیہ میں روایت کیا، اور محدث ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام زرقانی جنہوں نے مواہب اللدنیہ کی شرح کی ہے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور عفو، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھجوریں خریدی، تو کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، یہاں تک کہ آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا، اور اونچی اونچی آواز میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس نے جب یہ جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہے تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم ہے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ یہ حضور کا حلم اور عفو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دے دیں
تو زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ میں نے ٹیڑھی اور ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کیا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے زیادہ کچھ دینے کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں کچھ کھجوریں اور دے دوں۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثعلبہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں زید بن ثعلبہ ہوں، میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہچان گئے، فرمایا وہی زید بن ثعلبہ ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضور کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا؟ آپ کے سامنے بدتمیزی سے کیوں بولے؟ حضرت سعد بن ثعلبہ انہوں نے جواب دیا کہ اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی کتاب تورات شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا ہے۔ ذرا مل کر کو سبحان اللہ۔ بھی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کس کس کو آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر؟ کہا کہ میں نے تورات میں حضور کی نشانیاں اوصاف کمالات پڑھے، سب نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی، لیکن ایک نشانی مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا کہ دو نشانیاں جو رہ گئی ہیں وہ بھی ان میں ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی؟ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا۔ ان کا حلم کہتے ہیں معاف کرنا، عفو و درگزر کرنا۔ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا حلم بڑھتا ہی جائے گا۔ دیکھو نا، ہمیں کوئی اگر برا بھلا کہے، ہمیں کوئی ستائے، ہمیں کوئی تکلیف دے تو پھر ہمارا کیا کریکٹر ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اسے بس ختم ہی کر دو، یہ بہت برا ہے، یہ میرے حق میں بہت برا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا ذاتی دشمن ہے، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اس نے مجھ پر کالا علم کر دیا ہے، اس نے میرا گھر بار اجاڑ دیا ہے۔ کیا کیا اس پر تہمتوں کے دریا ہم لگاتے ہیں، کیا کیا اسے پھر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ کہ جن کے بارے میں رب کائنات خود فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اب سب سے اعلیٰ اخلاق حمیدہ کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا حلم بڑھتا ہی جائے گا۔ حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ترکیب سے ان دو نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا ہے۔ اب وہ یہودیوں کے جو بہت بڑے عالم تھے زید بن ثعلبہ، وہ کہتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہے، اور اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ کر دیا ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو پڑھا بھی توریت میں پڑھا اوصاف اور کمالات کو،
اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ کو بھی دیکھا، اوصاف اور کمالات کو بھی دیکھا، اور پھر حضور پر ایمان لے آئے، اور پھر اپنا آدھا مال حضور کی امت پر صدقہ بھی کر دیا، اور پھر بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ امام زرقانی نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم اور عفو پر، اخلاق حمیدہ پر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چمٹ گئے اور آپ سے مال کا سوال کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دونوں جہان کے مالک ہیں، کیوں بھائی سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تاجدار کائنات ہیں کہ کائنات ہی آپ کے صدقے میں وجود میں آئی ہے، سب کچھ ہی ان کے صدقے میں بنا ہے، تو آپ سے مال کا سوال کرنے لگے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کے نبی سے مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کے نبی تو ہر ایک کو عطا کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے ہر ایک کو عطا کر رہے ہیں، کہ محبوب ہم نے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چمٹے کے آپ کے پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک ببول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ اب ان میں جو ایک گاؤں کا رہنے والا تھا دیہاتی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک لے کر تو بھاگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس، ذرا توجہ ہے سب کی، کس کس کی توجہ، ہاتھ کھڑا کرے، فرمایا میری چادر مجھے دے دو، فرمایا کہ تم لوگ میری چادر مجھے دے دو اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے، یعنی چرنے والے جانور ہوتے، تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم لوگ مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ جھوٹا نہ بزدل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان کریمی عطا فرمائی ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے، بڑی پیاری چادر تھی، تو جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے، تو ایک دم ایک بدوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم اور نازک گردن پر چادر کی خراش آ گئی۔ اب ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم تو کسی کو معاف ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ حلم اور عفو والا معاملہ ہی نہیں رہا نا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادمین میں شامل ہے، کہتے ہیں پھر اس بدوی نے کہا اللہ کو جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم جو ہے وہ عطا فرمایا، حکم صادر فرمایا۔
جنگ احد میں عتبہ بن ابی وقاص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کو شہید کیا، اور عبداللہ بن قمیعہ نے چہرے انور کو زخمی کیا اور خون آلودہ کر دیا۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کو یاد کرو جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ پر ہم اگلے جمعۃ المبارک میں مزید آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اگر زندگی رہی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔